الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. اللہ نے زینت بخشی ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک مبارک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد احترام میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن حکیم کے پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ مجھے اس کا صحیح معنی مطلب بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری امت مسلمہ کو، جو بھی مسلمان اس بیان کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے. میرے محترم عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دنیا میں لایا، دین اسلام لایا. اس کا مقصد کیا تھا؟
لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کے نظام کو، قرآن کے نظام کو، قرآن کے قانون کو، قرآنی تعلیمات کو دنیا کی تمام تعلیمات کے اوپر اس قرآن پاک کو غالب کر دیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو بھی دین تھے وہ کچھ وقت کے لیے مخصوص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اپنے وقت تک محدود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اپنے وقت پر تک محدود، یہ سلسلے کچھ وقت تک چلتے رہے، اور ان نبیوں نے بھی اپنی قوم کو یہ بتایا، کیا بتایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اور آپ کی طرف فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں، تورات کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک اللہ کا نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جو آئے وہ خوشخبری قوم کو سناتے رہے کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا، اس نبی کی آپ نے پیروی کرنی۔ جب وہ اگر آ جائے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مذہب، وہ طریقہ کار، وہ نظام جو لائے، وہ انجیل کے احکامات لائے، اب وہ نہیں چلیں گے، اب صرف چلے گا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اب جو ہے، جو اللہ کے رسول نے ہدایت کا پیغام، دین حق کا پیغام، قرآن والا پیغام لایا ہے، اب پوری دنیا میں یہی تعلیمات نافذ ہو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا اگر اس کو مٹانے کی کوشش کرے خود مٹ جائے گی، قرآن کو مٹانے والے باقی نہیں رہیں گے۔ کتنے آئے مٹانے کی کوشش کی، قرآن کی تعلیمات کو، رسولوں کو جلانے کی کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش کی۔ فرمائے یہ قرآن پاک صرف ملکوں میں محفوظ نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک صرف قرآن کے ان ملکوں میں محفوظ نہ سمجھو، بلکہ یہ قرآن پاک مسلمانوں کے دلوں میں بھی محفوظ ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا کیوں نہ ہو ممتاز، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ چھوٹا بچہ بھی 7 سال کا، 10 سال کا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ نوجوان ہے پھر بھی قرآن کا حافظ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی قرآن کا حافظ ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ ساری دنیا گھوم لیں، تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہ تو قرآن کا کمال ہے کہ چپے چپے پر، کسی کونے کونے میں، علاقے علاقے میں، کریا کریا میں، بستی بستی میں، شہروں میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ آپ کو قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری ملتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کے صحابہ نے بھی حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، کتنا محبت کا اظہار کیا۔ شاعر نے اپنے شعر کے عنوان سے کہا، فرمایا جا زندگی مدینے سے، جا زندگی مدینے سے، جھونکے ہوا کھیلا، جا زندگی مدینے سے، جھونکے ہوا کھیلا، شاید
سبحان اللہ اور میں زندگی جا میرے محبوب کے قدموں میں جا مدینے کا چکر لگا گیا، شاید کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے غلط کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، جا کر حضور کی خدمت میں درود اور سلام بھی پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی، میری سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اعلان ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے۔ وہ سفارش قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں سارے لوگ پریشان، اب ہماری سفارش کون کرے؟ ساری دنیا کے انسان مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے ابا ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، مہربانی فرمائیے ہو، مہربانی فرمائیں، ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر دیں تاکہ ہمارا جو ہے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، ہمارا حساب و کتاب کا نظام شروع ہو جائے۔ اگر ہم نے اس نظام کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہاں پر ہم جل رہے ہیں، گرمی میں پگلا پایا نے یہاں پر اتنا پسینے میں ڈبو رہے ہیں، مہربانی فرمائیں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ فرمایا ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، فرمایا ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے، میرا کیا بنے گا؟ ہر نبی فرمائے وَيَقُولُ آدم صفی اللہ نفسی نفسی، وَيَقُولُ آدم صفی اللہ نفسی نفسی، نوح نجی اللہ نفسی نفسی۔ ہر نبی کو جو ہے وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، اس لیے فرمایا ہر نبی کو اپنی فکر ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لانے کے بعد وہ فرمائیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش فرما دیں، آپ ہماری سفارش کر دیں تاکہ ہمارا ایک نظام، ایک ترتیب بن جائے کہ اعمال کے حساب و کتاب شروع ہو جائے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ اکبر سب کے سب اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لانے کے بعد ہوا تھوڑا سیٹ کر بس کرنے سے اللہ کے نبی کی خدمت میں جب تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے، فرمایا 6 دن 6 رات کے برابر وہ سجدے والی کیفیت میں رہیں گے۔ جب سجدے کی کیفیت میں وہ رہیں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع رأسک یا محمد سلمات و ترسفات و شفا، میرے محبوب اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے، جو سوال کریں گے ہم آپ کی سوال قبول کریں گے، جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کر دی جائے گی، سفارش قبول کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، دروازہ کھول چکا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نظام ہوگا سفارش فرمائیں گے تو پوری کائنات جتنی بھی ہے
سب کی سفارش اللہ کے نبی فرمائیں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کی کھولے چھڑی آواز خراب ہوئی، بس کھولے چھڑی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب پر بیٹھے ہوں گے اور انصاف کرنے والی ذات عالیہ خود اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اللہ کے نبی بیٹھے، حساب و کتاب خود اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ فرمائے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جے فضل کری جے عدل کری تتھل تل کبن بڑی شانہ والے باہو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے اللہ کے بزرگ اور اولیاء اللہ۔ اس نے کہا جے عدل کری تتھل تل کبن بڑی شانہ والے باہو، جے فضل کری تب سے جامن میں جے منہ کالے باہو۔ اللہ اگر آپ نے عدل کیا، انصاف کیا تو بڑے بڑے شان اور مقام اور مرتبے والے بھی کام ہوتے ہیں۔ بولے ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ ہم تو قصوروار ہیں، یا اللہ ہم تو عیبدار ہیں۔ اللہ مہربانی فرما، اپنا فضل فرما۔ اگر اللہ تو نے فضل کیا تو ہم جیسے بدکار گناہگار بھی بخشے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی انعام والے مقام جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمائے حب احمد عدل سے ہی سینے میں ہے۔ حب احمد، اللہ کے نبی کی محبت۔ حب احمد مانا اللہ کے نبی کی محبت۔ حب احمد عدل سے ہی سینے میں ہے۔ حب احمد عدل سے ہی سینے میں ہے۔ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ یا اللہ میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ میرے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے۔ اتنے قدر اللہ تو نے مہربانی عطا فرمائی ہے کہ ہماری دل میں اللہ کے نبی کی محبت تڑپ رہی ہے، اور دل جو ہے اللہ کے نبی کے روزے کے دیدار کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کے لیے ہماری دل تڑپ رہی ہے۔ حب احمد عدل سے ہی سینے میں گئے۔ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ میں، ہم غریبوں کا آقا، ہم غریبوں کا سہارا مدینے میں ہے۔ ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ کا کرم ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اس علاقے میں ہم بدعمالی کی وجہ سے جو بچے ہوئے، یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے۔ دنیا کے جہان میں اللہ کے نبی یہاں آرام فرما رہے، مدینے میں زمین پر فرش پر آرام فرمائیں، اس کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سے بہت سارے عذاب حضور کی اس دنیا کے اس زمین کے تختے کے اوپر اللہ کے نبی کے روزے مبارک کی برکت سے اللہ نے ہمارے اوپر ہے آنے والے مصائب کو ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ مصیبتوں کو ہٹا دیا، یہ اسی کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہی کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ اپنی فضل فرمائے۔ آمین۔ میرے محترم عزیز دوستو، شاعر نے کہا کہ پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، اور جھوم کر کے رہی ہے یہ بادے صبا، جھوم کر کے رہی ہے یہ بادے صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو
خوشبو نہیں ملے گی، پھولوں میں خوشبو نہیں ملے گی، یہ تو نبی کے پسینے کا کمال میں آگے سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور میں جہاں جہاں سے میرے نبی نے قدم مبارک رکھا وہاں پر بھی خوشبو اللہ نے بخیر، وہاں پر بھی اللہ نے خوشبو کو بخیر دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، فرمائے جہاں زندگی مدینے سے جھکے ہوا گلا، شاید غرور ہم سے خفا ہے، منا قلعہ جا کر حضور کے روزے پر جا کر درود و سلام پڑھو اور اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا بھی دیدار کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے نبی روزے میں راضی ہو جائیں گے، اللہ عرش پر راضی ہو جائے گا، اللہ عرش پر راضی ہو جائے گا، میرا نبی فرش پہ راضی ہو جائے گا اور خوش بھی ہو جائے گا کہ میرے امتی نے آج توبہ کر کے میرے روزے پہ آ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس قریب آ کر درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہیں، فرمایا اس آدمی کا درود پاک میں سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی کی سفارش مل جاتی ہے، دوسرا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی خود سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا ایک ہے حجرہ ایک ہے جنت تیری، میرے مولا ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ میرے نبی کا۔ اللہ ایک تو جنت تیری ہے، ایک تیرے محبوب کا حجرہ ہے۔ اب بتا میرے مولا، اب بتا میرے مولا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کیونکہ نبی کا حجرہ بھی میرے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ رب نے بھیج دی، رب نے بھیج دی جنت، رب نے بھیج دی جنت اسی حجرے میں۔ امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نبی کا حجرہ مبارک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین بیتی، میرے ممبر اور روزے کے درمیان میں جو جگہ ہے، فرمایا ماں بین بیتی، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان میں یہ جو مقام ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنت۔ آج بھی وہاں جاؤ، یہ نبی کا فرمان وہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے، حضور کی حدیث پاک وہاں لکھی ہوئی ہے۔ میرے مولا تو نے دنیا میں ہمیں ریاض الجنت میں پہنچا دیا، تیرا وعدہ ہے جو جنت میں ایک مرتبہ آئے گا پھر اس کو تو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اپنی زندگی میں ریاض الجنت کا دیدار کرایا، ریاض الجنت کے نوافل عطا کرنے کی اللہ تو نے توفیق دی، اللہ تو نے خصوصی انعام کیا۔ اللہ اب ہمارے اوپر خصوصی مہربانی فرمائیے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہم قصوروار ہیں، ہم معیار ہیں، اللہ تیرے محبوب کے روزے پہ آئے، ریاض الجنت میں آئے، آپ کا وعدہ جو ایک مرتبہ جنت میں آئے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تو نے اپنے فضل میں آپ کی ریاض الجنت، اپنے محبوب کی جنت ریاض الجنت میں ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ مہربانی فرما، اللہ آگے بقایا جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے اللہ بچا۔
بیٹے بیٹے دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ اللہ پاک ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری مرضی، جس کو چاہوں عزت، جس کو چاہوں ذلت۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا جہاں زندگی مدینے سے جو کہ ہوا گلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منہا گلا۔ آگے شاید نے نبی کی 4 یاروں کی تعریف بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ حضرت حسین کی بھی تعریف کی ہے۔ فرمایا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں۔ ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا گلا، جا زندگی مدینے سے جو کہ روا گلا۔ حضرت ابو بکر کی مدینے میں ہے، حضرت ابو بکر کے پاس بھی جائیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس جائیں، وہ کس طرح اس نے عشق و محبت کا اظہار اللہ کے نبی کے ساتھ کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا۔ جہاں لوگ قتل کرنے کے در میں وہاں صدیق تیری صداقت کو سلام ہے کہ تو نے اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر دشمن سے پناہ دے کر، حفاظت دے کر اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ کے اتلی پہ رکھ کر اللہ کے نبی کی وفاداری نبھائی، نبی کی حفاظت کی ہے، نبی کی چوکیداری کرتے ہوئے جا کر غار ثور میں تم پہنچے ہو۔ صدیق اکبر تیری صداقت کو سلام۔ وہاں صدیق کیا تیرا میں مقام اور مرتبہ بیان کروں جس کی تعریف خود اللہ خود قرآن میں کر دے، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے یہاں سے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتا تھا وہ صدیق اکبر مراد ہے۔ اس کی تعریف اللہ خود کر دے تو اس کا مقام کیا بلند۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صدیق اکبر کے بعد صدیق اکبر غار کا ساتھی، مدار کا ساتھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ مسجد نبی میں صحابہ کی جماعت جمع ہے، صحابہ کی جماعت جمع ہے، وہاں سے سامنے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے دوست گھومتے ہوئے آ رہے ہیں، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ہے، مسجد میں تشریف لائے، سب صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے میدان میں جب اٹھیں گے تو ایسے کٹے اٹھیں گے اور جنت میں بھی ایسے کٹے جائیں۔ جس کو اللہ کے نبی خود دنیا میں خوشخبری جنت کی دے دے، اس کے اوپر اگر کوئی لعن طار کرتا ہے وہ خود لعنتی ہے۔ صحابہ کے مقام میں، صحابہ کے شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کا کیا مقام، چاند کو وہ خوبصورتی نہیں ہے، سورج کی وہ روشنی نہیں ہے جو اللہ نے صحابہ کا مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا گلا۔ جس طرح فاروق اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا، آدھی سلطنت دنیا کو فتح کرنے والا عمر، وہ عمر جس کے نام سے شیطان
عمر کو برداشت نہیں کر سکتے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا صدیق اکبر بھی نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اور ایسا قرآن پڑھ رہا ہے, بالکل ایسا قرآن پڑھ رہا ہے. عمر فاروق کو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, بلند آواز سے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر اتنا آہستہ قرآن پڑھ رہا ہے, اتنا آہستہ؟ فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے تو میری آنکھ ترستی ہے دیدار کے لیے. فرمایا میرے محبوب جس کو میں سنا رہا ہوں وہ تو میرے دل کے راز کو بھی جانتا ہے, اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں. وہ تو میرے دل کے راز کو بھی جانتا ہے. اچھا آئے حضرت عمر کے پاس. فرمایا عمر تو اتنا زور سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جب قرآن کی آواز چلتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنا زور سے پڑھ رہا ہوں کہ آواز میری بلند ہوگی, شیطان بھاگ جائے گا. جو غافل سوئے ہوئے ان کو جگا رہا ہوں, شیطان کو بھگا رہا ہوں, غافل کو جگا رہا ہوں. اس لیے قرآن کو بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں, اس لیے میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلانے کے بعد فرمایا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اور میں میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ جو حضرت ابو بکر کو بولا کہ آپ تھوڑا سا آواز کو بلند کر لیں, حضرت عمر سے بولا آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لیں اور درمیانے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت, درمیانے انداز سے آپ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو. اللہ اکبر. یہ تھا عمر. فرمایا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے, محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے قرآن کی نگاہ سما. حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کیا کرتا, اپنے ماں باپ کی تلاوت زیارت کیا کرتا تھا, تو وہ نظر محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ دعویے شرم و حیا کے نام. حضرت عثمان اتنا اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا تھا, اتنا حیا والا اللہ نے اتنا سب سے بلند مقام دیا تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان کا حیا کیا کرتے تھے. اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان کا حیا کیا کرتے تھے. وہ عثمان جس کا اللہ اکبر شہادت ہوئی ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اتنا قرآن سے پیار, اس کی نظر جو تھی قرآن پر تھی. ہماری نظر قرآن پر نہیں ہے. آج کل لوگوں کی نظر جا کر ٹی وی پر, فلم پر, ڈراموں پر, دنیا داری پر نظر ہے, قرآن پر نظر ہماری نہیں رہی. آج ہم نے لوگوں نے تلاوت میں موبائل پر پڑھنا شروع کر دی. حالانکہ جو قرآن کے اوپر جو تلاوت کی جاتی ہے نا, قرآن کی تلاوت کا بہت بڑا کمال ہے. اللہ کے انوارات اور قرآنیت کو روشنی ہے. قرآن کی دیدار کرنے سے انسان کے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے. اللہ فرمایا مغرب میں مارا نہ پھر ایک علم کے پیاسے. آج کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں پڑھنے کے لیے بھاگ رہا. فرمایا مغرب میں مارا نہ پھر ایک علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا گلا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا علی اس کا دروازہ ہے. علم حاصل کرنا ہے تو حضرت علی کی تعلیمات کو لے لو, حضرت علی کی تعلیمات پڑھو, علم آپ کے پاس آ جائے. فرمایا باطل سے دب رہی ہے, باطل سے دب رہی ہے, پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے, پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے, منظر ذرا حسین سے, پھر کربلا قلعہ. جس طرح
انشاءاللہ علیہ جمعۃ المبارک کو امام اہل سنت علامہ علی شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں بہت بڑا سالانہ پروگرام لگتا ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام علماء کو جو دین کا کام جس بھی شعبے میں کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے برکت عطا فرمائے اور حفاظت فرمائے. آج یاد رکھو دنیا کا کفر نبی کے صحابہ پر نبی کے صحابہ کی عظمت کے اوپر ایسے نوچنے کی کوشش کر رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جان حیرت رب پر کفر کے ناک کے اندر دم کر کے رکھا ہوا ہے. میں سلام کرتا ہوں ہستی کو جس نے اپنی جان صحابہ کی عظمت کے اوپر نشاور کر دی لیکن پیچھے نہیں ہٹے. آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے, اسی جرأت کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے کچھ لوگ عرصہ پہلے سفر کے اندر بھی یہ حضرت عمر کے شان میں گستاخی کی گئی تھی. یاد رکھو ایسے ظالم کو اگر لگام نہیں دی گئی